السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ البقرہ جو سی ہے وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے ہمارے چینل پر 3 4 آیات کر آپ وہاں سے تجوید کے ساتھ سورۃ البقرہ کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ویڈیوز بنانے کا یہی ہے تاکہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور سیکھیں۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران۔ دیکھیں آل الف پر کھڑا زبر ہے اور لام پر زیر ہے تو اس لیے ہم نے کھینچا ہے۔ آل عمران مدنیہ۔ اب یہاں پر جب ہم سبق شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر میم کے بارے میں، یہ جو الف لام میم لکھا ہوا ہے یہ آگے دیکھیں اللہ پر زبر زیر نہیں ہے، تو اس پر ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ کیسے پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں جو تجویدی قرآن مجید ہیں تو ان پر یہ انہوں نے ساتھ ساتھ مینشن کیا ہوتا ہے، تو جو سادے قرآن مجید ہیں جن کے اندر تجوید پر نہیں کچھ لکھا ہوا تو ان پر بعض اوقات یہ چیز شاید مینشن نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا 3 صورت میں اس الف لام میم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے دیکھیں، الف لام میم جو سا ہے ان میں 3 جگہیں ہیں جائز ہیں۔ دیکھیں میم پر وقف کریں، میم پر ہم نے وقف کرنا ہے اور دوسرے سانس میں، مطلب ہم نے جب وقف کر لیا پھر اس کے بعد دوسرے سانس میں اللہ سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ، اس پر آپ زبر پڑھیں گے یا زیر کس طرح پڑھیں گے؟ ہمیں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرف کے شروع میں، جیسے یہ لفظ ہے، اب شروع کے اندر الف لام آ جائے تو ہم اس پر زبر پڑھیں گے۔ الف لام نہیں ہوگا تو ہم تیسرے حرف پر جو اعراب ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں الف لام ہے تو اسی لیے ہم زبر پڑھیں گے۔ الف لام میم اللہ۔ پہلی صورت جو سی ہے انہوں نے کیا کہا تھا، الف لام میم ہم نے پڑھنا تھا، مد ہے اور اس پر ہم نے میم پر رک جانا تھا، سانس ختم، پھر اس کے بعد دوسرے سانس میں ہم نے اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب دوسری کنڈیشن پڑھتے ہیں ہم، میم کو اللہ سے ملا کر پڑھیں، میم اس میم کو اللہ سے ملا کے پڑھنا ہے اور میم پر بھی مد کریں۔ اب کیسے کریں؟ الف لام میم اللہ۔ 2 میم، شد پر 2 میم ہوتی ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا شد پر 2 میم ہے، مطلب کہ ایک پر جزم ہوتی ہے اور ایک پر زبر ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ زبر بھی پڑھنا ہے اور ملا کر آگے اللہ سے، اور میم کو بھی ہم نے کھینچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب تیسری کنڈیشن کیا ہے، ملا کر پڑھیں اور میم کا مد نہ کریں۔ میم پر جیسے ہم نے پہلے مد کیا تھا اس پر مد نہیں کریں گے۔ کیسے؟ الف لام میم اللہ، مد نہیں کیا ہم نے، میم اللہ۔ تو اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے دوسری صورت اولا ہے، دوسری صورت اولا ہے۔ دوسری صورت میں کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ میم پر مد بھی کریں گے ہم ساتھ میں۔ سبق کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیں اللہ لام کو ہم نے پور موٹا کر کے پڑھنا ہے، اللہ، کیونکہ زبر آ رہا ہے نا تو اسی لیے لا الہ۔ اب دیکھیں لام الف زبر لا تو کھینچنا، چھوٹی مد بھی ہے ہم نے، لا الہ، لام پر کھڑا زبر ہے کھینچیں گے، الہ الا ہو۔ جب وقف کریں گے تو کھینچیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے، ہو تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ واو پر جزم آ جائے گا، اور واو سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو، ٹھیک ہے نا، اور جزم آ جائے تو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں ہو۔ اب لام الف ملا کے پڑھنا ہے، الا هو الحی القیوم، قیوم۔ اب دیکھیں ہا یا زبر حیا، لام پیش یو، الحی، قاف یا زبر قیا، واو پیش یو، قیوم۔ اب اکثر میں نے دیکھا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے تھے قیو، ٹھیک ہے نا، میم کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو جب وقف کرنا ہے قیوم، میم کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق،
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اب دیکھیں نزل نون زال زبر نز زا زبر یہ زال نہیں ہے. ایک ہوتا ہے زال اس طرح جو سا دال کی شیپ میں ہوتا ہے, یہ ہے زا, ٹھیک ہے نا. اسے ہم نے تھوڑا سختی سے ادا کرتے ہیں. نزل نون زا زبر نز زا زبر زا نزل لام زبر زا نزل علی عین حلق سے ہم جیسے لفظ کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں. علیک الکتاب تا پر کھڑا زبر کھینچیں گے. کتاب بالحق ہا باریک یہ بھی حلق سے نکلتا ہے. اور آگے قاف کو دیکھیں ہم نے شد بھی حقی حقی حقینی حقی. دوبارہ دیکھیں کتاب بالحق مصدقا لی میم پیش مو صاد دال صاد مصد دال زیر دی مصدی قاف لام دو زبر ہے قل مصدقا لام زیر لی مصدقا لی ما بین یدیہ وانزلت. اب دیکھیں نون پر جزم ہے, نون پر جزم اخفا. اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر آپ نے آواز کو چھپانا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ان و ان چھپا رہے ہیں ہم آواز کو. دیکھیں وانزل التوراۃ را پر کھڑا زبر ہے کھینچیں گے توراۃ والانجیل. اگین نون پر جزم اخفا ہوگا والانجیل. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اب دیکھیں من اگین نون پر جزم اخفا کریں گے. من قبل قبل قاف قاف موٹا کر کے اور با پر قلقلہ. اب دیکھیں یہ بلو نشان ہے. بلو نشان جس پر بھی ہوگا اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. قلقلہ والے 5 حرف ہیں, 5 حروف ہیں قاف طا با جیم اور دال. اب دیکھیں یہاں پہ قابل ہدل ادل. اب یا پر تو کچھ نہیں ہے, یا کو تو ہم نہیں پڑھیں گے, دال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ہاپش ہو دال لام دو زبر دل ادل لام نون سے لن ادل لن نون الف زبر نا ادل للناسی. آگے اگین دیکھیں نون پر جزم اخفا ہوگا وانزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید. اب دیکھیں پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نون پر اگر جزم ہے تو ہم نے اخفا کرنا ہے. اب نون پر آگے ہے شد. نون اور میم پر شد ہو تو ہم نے اس پر گناہ نہیں کرنا. نون پر اور میم پر شد ہو تو ہم نے اس پر گناہ کرنا ہوتا. گناہ کہتے ہیں ناک کے بانسری سے ہم نے آواز کو نکالنا ہے. دیکھیں ان الذین آواز کو نکال رہے ہیں ہم, ناک سے نکال رہے ہیں, منہ سے نہیں, ناک سے. دیکھیں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اب دیکھیں دال پر قلقلہ شدید. قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلانا, ہم جھٹکا نہیں دیتے, ہلاتے ہیں صرف. شدید. واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ کی لام کو اسی لیے پر پڑھا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. صرف اللہ کی لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو عزیز عین اور زا کو جیسے ہم نے پڑھا تھا سختی سے ادا کریں گے. عزیز. اب یہ دیکھیں اب یہ زال ہے, یہ زال ہے. ذل. اب دیکھو زال نون پر جزم ہے. ذنتقام. اب آگے دیکھیں ان اللہ. اب یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ نون پر شد ہو اور میم پر شد ہو تو ہم اس پر گناہ کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہاں پر ہم نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا تھا. الف لام میم اللہ, تھوڑا سا کھینچا میم کو اور آگے میم ملا دیا کیونکہ ہم نے یہاں پر آپ کو میں یہ بتانا بھول گیا تھا. یہ جو ہم نے صورت یہ دیکھیں ہدایت ہے, میم میں جو دوسری میم ہے اس پر تشدید یہ دیکھیں گناہ بالکل ظاہر نہ کیجیے آپ, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم نے یہاں پر گناہ نہیں کیا تھا, صرف مد کو پڑھا اور آگے ملا دی. الف لام میم اللہ میم اس طرح نہیں کیا تھا. میم اللہ میم پڑھا تھا, میم
مطلب میم پر جب جیسے ہم آگے ایک صورت پڑھیں گے جیسے حامیم، ان پہ زبر نہیں ہوتا، صرف مد ہوتی ہے، تو حامیم، یہ اسی طرح مد میم کو ہم نے پڑھا تھا. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اب دیکھیں یہاں پر لا یخفا، فا پر کھڑا زبر کھینچیں گے، فا علیہ شیئن، شیئن فی الارض، الف را زبر ارض زیر فی الارض ولا فی السماء. اب دیکھیں میم پر مادہ کھینچیں گے اور حمزہ پر جزم آ جائے گا تو جھٹکا دے دیں گے. فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جھٹکا دے گے یہاں پر بھی کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس سبق کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ حافظ.